السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل کا حل وتھ مولانا زید، اور میں نے ایک موضوع چنا ہے اسلامی آداب کے نام، اسلامی آداب، اور یہ ایک امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ کل ادب نمبر 24 کو بیان کیا گیا تھا، آج ادب نمبر 25 بیان کیا جائے گا۔ اور یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو عمل کی نیت سے بیٹھیں اور شیئر کرنے کی نیت سے بیٹھیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہوتا ہے۔ اور جب بھی بیٹھیں تو شیئر کرنے کی نیت سے بیٹھیں، جو بات سنیں اس کو، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہے، سرسب و شاداب رے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں، اور یہ ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں اور لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے بیٹھیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر بھی آپ کی زندگی بھی خوب نمایاں ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بھی لوگوں کی زندگی بھی کیا ہے، خوب نمایاں ہوگی۔ جس کے اندر آتا ہے کہ من دل علی الخیر کما فعل، جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے گویا کہ اس سے کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ کو شیئر کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ کیا بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ادب نمبر 25۔ تیمارداری کرنے والے کو چاہیے کہ اس کا لباس صاف ستھرا ہو، ہلکی پھلکی خوشبو والا ہو، تاکہ مریض کی طبیعت میں انشراح پیدا ہو اور اس کی صحت میں اضافہ ہو۔ اور یہ مناسب نہیں ہے کہ مریض کے پاس ایسے لباس میں جائے جو عموماً خوشی اور شادی وغیرہ کی مناسبت سے پہنا جاتا ہے، اور ایسی تیز خوشبو نہ لگا کر جائے جس سے مریض پریشان ہو جائے، کیونکہ وہ اپنی کمزوری اور عدم تحمل کی وجہ سے ایسی خوشبو برداشت نہیں کر سکتا۔ نیز تیمار کو چاہیے کہ مریض کو ایسی خبر نہ سنائے، نہ ہی اس کے پاس بیان کرے جس سے وہ غم اور فکر میں پڑ جائے، جیسے تجارت میں نقصان کی خبر جس میں اس مریض کا بھی حصہ ہے، یا کسی کی وفات کی خبر، یا کوئی بھی مریض سے متعلق بیکار خبر، یا اسی طرح کی خبر جو مریض کے غم کا ذریعہ بنے، یا جس سے اس کی صحت اور جذبات پر اثر پڑے۔ نیز تیماردار کو مناسب نہیں کہ وہ بیمار سے اس کے مرض کے بارے میں تفصیل سوال کرے، کیونکہ اس سے مریض کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں، اگر وہ ڈاکٹر ہے جو اس مریض کا اسپیشلسٹ ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ نیز تیماردار کو بھی مناسب نہیں کہ مریض کو کسی دوا یا غذا کے استعمال کا مشورہ دے، اس بنا پر خود اس سے نفع ہوا ہے یا کسی دوسرے سے اس کے فائدے کا سنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ مریض کو اپنی ناسمجھی یا بیماری کی شدت سے اس سے استعمال کر لیتا ہے اور اس دوا سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، یا معالج اور ڈاکٹر کے علاج میں خلل پڑ سکتا ہے، اور کبھی مریض کی ہلاکت تک نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہ مناسب نہیں کہ مریض کے سامنے اس کے معالج ڈاکٹر سے تکرار کرے، جبکہ وہ خود ڈاکٹر تو متخصص نہیں ہے۔ اس سے مریض کے نفس میں اپنے ڈاکٹر کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادب نمبر 25 کا یہ خلاصہ یہ ہے، جیسے کہ ادب نمبر 24 کے اندر، ادب نمبر 25 کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ جب جائیں تو ان کے ساتھ کچھ آپ کی حیثیت اچھی ہو۔ آپ جیسے کہ جس کے اندر حدیث بیان کی گئی تھی کہ اپنے پالن کو ٹھیک کر لو، اپنے لباس کو ٹھیک کر لو، ان کے ساتھ جائیں تو آپ اپنے ساتھ کچھ چیز کو لے جائیں، کیونکہ آنکھ جو وہ اچھی اور خوشنما چیز کو پسند کرتی ہے۔ جیسے کہ کل آداب کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ آپ جب جائیں تو پلک جھپکنے کے برابر، جھپکنے کے برابر کے ہیں وہاں پہ جا کے آپ بیٹھ جائیں۔ تو یہاں پہ کل تو تھوڑی دیر یہ بیٹھیں، تو اور کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اور یہ ہے کہ آج بھی ادب نمبر 25، ادب نمبر 23 24 کی ایک کڑی ہے، یہاں پر بھی مریض کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو کس طریقے سے جائیں۔ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو کپڑے وغیرہ ہیں آپ کے وہ کیا ہیں، صحیح سمت کے ہو، یعنی کہ ایسے کپڑے نہ ہو کہ میلے جس سے عموماً اس کو تکلیف ہو، بلکہ اس کے لیے باعث سے انشراح ہو، باعث سے راحت کا ذریعہ ہو، تو ایسے کپڑے آپ استعمال کریں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ جو عموماً شادی وغیرہ کے اندر یا تقاریب کے اندر جو آپ کپڑے استعمال کرتے ہیں وہ کپڑے بھی نہ ہوں، اور نہ تیز خوشبو لگا کے وہاں پر جائیں جس سے کیا ہے جو مریض ہے اس کو کیا ہے تکلیف ہو۔ ہاں،
مریض وغیرہ ایسی خوشبو بھی نہ لگا کے جائیں جس سے کیا مریض وغیرہ کو تکلیف ہو، اور ایسے کہ جیسے کہ پیچھے بیان کی گئی تھی ایسی بات میں نے کہا تھا کہ ایسی بات بھی نہ کہیں، ایسی بات بھی نہ کریں جس سے کیا اس کو تکلیف ہو، کوئی ایسی بری خبر سنا دینا کہ فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، فلاں آپ کی تجارت میں نقصان ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، تو ایسی خبروں سے کیا آپ گریز کریں، کیونکہ اس سے کیا ہو سکتا ہے اس کے غم کے اندر اضافہ ہو، اس کے مرض کے اندر اضافہ ہو، تو ایسی جو خبریں ہیں تو آپ اس کو ایسی باتیں جو ہیں بالکل نہ کریں، تو بلکہ دعائیں کلمات ادا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے کہ میں نے کل کہا تھا لا باسا طہور انشاءاللہ، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بے فکر ہو جائیں، تو ایسی دعائیں کلمات کہیں جو حوصلہ افزا کلمات ہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر نشاط پیدا ہو، بلکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے کلمات ادا کریں جو کیا نام ہے ان کی باعث رحمت کے یا باعث زحمت بن جائے، ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، آپ لینے کچھ گئے تھے، آپ ان کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے کہتے تو وہ آپ کے تکلیف کا باعث بنیں گے، تو ایسے باعث تکلیف نہ بنے بلکہ ایسے الفاظ استعمال کریں جو ان کے لیے باعث تکلیف نہ ہو بلکہ باعث رحمت ہو، اور ایسے بھی نہ کہیں کہ جو آپ کو کوئی ڈاکٹر وغیرہ اگر ہو تو وہ آپ ایک چیز نسخہ ہے تو آپ بہتر جانتے ہو آپ بتا سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ کو کچھ چیز معلوم نہیں ہے، آپ کچھ نسخہ بتا دیں ان کو آپ یہ استعمال کر لیں، آپ یہ استعمال کر لیں، فلاں کو میں نہیں بتایا تھا فلاں ٹھیک ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے جیسے کہ ہر کسی کا مزاج کا وہ ٹھیک نہیں الگ الگ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے مزاج کے مطابق دوائی نہ ہو جو آپ بتا رہے ہیں، یا آپ ڈاکٹر سے بھیج بازی کریں، تو یہ کہ ساری صورتوں میں آپ کیا ہیں آپ کیا ہیں ان کو نہ دوائی وغیرہ کا بتائیں، کچھ بھی آپ کیا نہ کریں، یا ڈاکٹر سے آپ کو ڈاکٹر کو مشورہ دیں کہ آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں، تو ان سے کیا ہے ساری جو چیزیں ہیں ان سے مریض کو کیا ہے تکلیف ہوگی، تو آپ کیا ان چیزوں سے کیا ہے آپ گریز کریں، تو یہ ہے کہ دعائیں کلمات ہیں ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کلمات کہہ سکتے ہیں، باقی دوسرے جو کلمات ہیں وہ آپ نہیں کہہ سکتے، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں، اپنے لباس اچھا ہو صاف ستھرے لباس ہوں تاکہ اس کے اندر انشراح پیدا ہو، کیونکہ جو آنکھ ہے وہ اچھی اور خوبصورت چیز کو خوشنما چیز کو پسند کرتی ہے، تو یہ تھا ادب نمبر 24، تو اللہ تعالیٰ سے دعا جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ مسلمان کے اوپر مسلمان کے 5 آگے ہیں، المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیۃ العاطس، وعیادۃ المریض یعنی کہ مریض کی عیادت کرنے بھی کیا مسلمان کے اوپر کیا حق ہے، اور سنت موقدہ ہے، جیسے کہ سنت موقدہ لازم واجب ہوتی ہے تو آپ کی تیمارداری کرنا یہ کیا آپ کے اوپر لازمی ہے، جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ 70,000 فرشتے جب صبح کے وقت جاتا تو اس کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر شام تک جاتے جب تک وہ تیماردار نہ لوٹے مریض کی عادت سے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ حدیث کے اندر آئے کہ جنت کے خوشوں میں بندہ جنت کے خوشوں میں رہتے جب تک کہ وہ اس کی عیادت کرتا رہتا ہے، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کیا رحمت کے سائے کے اندر رہتا ہے اور رحمت میں ڈوبے غوطے وغیرہ کھاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے پاس نہ بیٹھ جائے، تو یہ ساری احادیث بیان کی گئی ہیں، تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرا آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل ہے آپ کے مسائل کا حل وتھ مولانا زید، تو آپ اس کو خوب سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے، اور اگر قربانی کے مسائل آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہ نیچے میں نے ڈسکرپشن میں نے ڈالا ہوا ہے، تو آپ وہ کیا ہے اس میں آپ کو کمنٹس کر سکتے ہیں، مجھ سے آپ کیا پوچھ سکتے ہیں، الحمدللہ میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا، اور آپ کے لیے اس کا الگ سے ایک پیریڈ بھی بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی کمنٹس کی وجہ سے، آپ کی موقع کی مناسبت کی وجہ سے، آپ کی جو امیدیں ہیں اسی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آج کل انشاءاللہ تعالیٰ ادب 26 کو بیان کیا جائے گا، امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔